السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل عوامی محفل نہیں بلکہ کچھ شہر کے پڑھے لکھے لوگوں کو اور عمائے دین کو آج مدعو کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماج کے بااثر طبقے کو مختلف مواقع پر مختلف انداز سے جمع فرمایا اور ان کے لیے الگ سے واعظ و نصیحت کا اہتمام اور انصرام فرمایا۔ اسی سنت کریمہ کو زندہ کرتے ہوئے آج کی یہ محفل عوامی سطح سے ہٹ کر صرف عمائے دین کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور اس محفل میں دو عنوانات منتخب کیے گئے تھے۔ ایک اسلام کا تصور اعتدال، جس کا تعلق قبلہ امیر محترم سے ہے، اور حضرت اس پر خطاب فرمائیں گے کہ اسلام میں اعتدال کا تصور کیا ہے، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اور ان سے اب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ گفتگو سماعت کریں گے۔ اور احباب نے مجھے جو ذمہ داری سونپی تھی وہ یہ کہ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کی جو کشتی ڈگمگا رہی ہے، تو ان حالات میں مسلم امہ کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر کچھ گفتگو کی جائے۔ پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے حالات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حالات کیا ہیں۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد خود بخود ہماری طبیعت اس طرف مائل ہوگی کہ پھر اس کا حل کیا ہے۔ اس وقت تقریباً اب سال بھر مکمل ہونے کو آ رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ میرے خیال سے نائنٹین کا اختتام تھا اور کرونا کی وبا جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ ہمارے ملک میں اگرچہ یہ تاخیر سے وبا پہنچی، لیکن بہرحال عالمی سطح پر جو اس کے اثرات تھے کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو محسوس کیا، اور بعد میں معیشت پوری دنیا کی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ بے شمار مڈل کلاس کے لوگ اور اوسط درجے کے لوگ اب وہ غربت کی سطح سے بھی نیچے نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں کی جمع پونجی قریب الختم ہے یا ختم ہو چکی ہے، اور لوگ مقروض ہو چکے ہیں۔ اب مالدار طبقہ بھی تشویش کا شکار ہے۔ ایک طرف بیماری کی وبا ہے، دوسری طرف عالمی مندی ہے، اور تیسری طرف
سیاسی کشمکش پوری دنیا کے اندر ہے کہ آنے والے حالات ہمیں کیا دن دکھائیں۔ ایسے وقت میں دنیا کی دوسری قومیں طاقت سے لیس ہے، قوت سے لیس ہے، دولت سے لیس ہے، ان کے پاس مادی اسباب جتنے ہونے چاہیے اس سے بہت زیادہ ہیں، لیکن مسلم امہ کا حال یہ ہے کہ یہ قوم تو ابھی آدھی روٹی کے لیے بے چین اور بے قرار ہے۔ بے شمار ملکوں میں مسلم امہ کا حال یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کو ماں یہ کہہ کر رات کو تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہے کہ بیٹا آج پانی پی کر سو جاؤ، اگر کل صبح روٹی کا انتظام ہوگا تو تمہیں کھلا دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ شاید خوشحال زندگی کے اندر میں اور آپ اس کو محسوس نہ کریں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھلا رہا ہے، بلکہ اب 3 مرتبہ نہیں، اب تو لوگ 4 اور 5 مرتبہ کھاتے ہیں، 3 مرتبہ ناشتے کے نام پر اور 2 مرتبہ کھانے کے نام پر۔ صبح اٹھنے کے بعد ناشتہ الگ ہے، اس کے بعد کھانا دوپہر کا ہے، پھر اس کے بعد پھر کوئی ناشتہ ہے، پھر اس کے بعد پھر کوئی ناشتہ ہے، اور اس کے بعد پھر رات کے لیٹ نائٹ میں جو ہے وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ صورتحال میں اگر پیٹ بھرے ہوئے لوگ کچھ غریبوں کی بھوک کو محسوس نہ کریں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان کسی غریب کی بھوک کو نظر انداز کر دے، اس لیے کہ جس مذہب میں روزے کا تصور ہے تو روزے کا تصور کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 12 مہینوں میں مہینے بھر ہر مومن کو بھوکا رہنے کا اور پیاسا رہنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ ہم دوسروں کی بھوک کا بھی اندازہ کر سکیں اور بھوک کا احساس کر سکیں۔ ایک طرف بھوک ہے، دوسری طرف غربت ہے، تیسری طرف سیاسی ہمہ ہمی ہے۔ اس صورتحال میں جب کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک چکی چل رہی ہے اور اس میں مسلم امہ پسنے کے قریب ہے، ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کسی طرف سے آواز اٹھتی ہے ایجوکیشن کو پرائیورٹی دی جائے۔ میں اس کا قطعاً انکار نہیں کرتا کہ ایجوکیشن حاصل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ہمارا مشن اس کی طرف بھی ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ دولت کی طرف بڑھو، اس لیے کہ سرمایہ جب ہاتھ میں ہوگا اور مارکیٹ پہ ہمارا قبضہ ہوگا تو بھی ہم ترقی کی طرف بڑھ سکیں گے۔ نو ڈاؤٹ، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دولت بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو تجارت کرو، مالدار بنو، اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ غریب انسان، ہر غریب بلال و ابو ہریرہ کی طرح نہیں ہوتا کہ گھسیٹے جانے کے بعد بھی ایمان کی حفاظت کر سکے۔ تو ایسی حالت میں آقا علیہ السلام نے ہمیں تجارت کا حکم دیا، ترقی کا حکم دیا۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اپنی دولت کو تجوریوں سے نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ تو ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ دولت کی طرف پیش رفت کی جائے، ایک طبقہ ایجوکیشن، ایک طبقہ دولت، پھر کبھی کبھی کچھ لوگ مزید اور پلان پیش کرتے ہیں مفکرین کی شکل میں۔ سارے عنوانات کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات میں جب کہ تم دب رہے ہو، جب کہ تم سسک رہے ہو، جب کہ تم پر چکیاں چل رہی ہو اور ناکامی کا تمہیں خوف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو، تم سب مل کر جماعت کے ساتھ، ایک دو بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جماعت کو، پوری امت کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، تم سب رجوع کرو اللہ کی طرف۔ توبوا الی اللہ جمیعا،
رجوع کرو تم سب اللہ کی طرف مل کر اجتماعیت کے ساتھ. ہوگا کیا؟ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، پھر اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. جب قرآن پر ہمارا ایمان ہے تو اس وقت امت مسلمہ کی کامیابی کا انحصار ہے رجوع اللہ پر، اللہ کی طرف رجوع کرنے پر. ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اس لیے کہ اللہ کے یہاں طاقت، غلبہ، قوت، ساری چیزیں ہیں. جب کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اس پر غیبی مدد کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب آپ اس کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھیں. جب بھی ایسا وقت آیا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگاتے ہوئے نظر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اللہ کی طرف رجوع فرمایا اور قوم کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کا حکم دیا. مثال کے طور پر سامنے 1000 کا لشکر ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 313 نہتے مجاہدین ہے. اور یہ صرف نہتے کہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ حقیقتاً وہ نہتے تھے. صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار تھی، بعض لوگوں کے پاس زنگ آلود تلوار، بعض لوگوں کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار. اس حالت میں وہ لوگ جن کے پاس لنگی تھی پہننے کے لیے تو اوپر کی چادر اوڑھنے کے لیے نہ تھی، اس حالت میں مسلمان میدان بدر میں اترے ہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل صبح جنگ بدر ہونے والی ہے اور آج رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جو ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کی طرف. رجوع کرنے کا مطلب ہے اپنی لو کو اللہ کی طرف لگانا، سب کی طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف توجہ کرنا. قرآن کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جاؤ. اس لیے کہ بندہ جب سب سے توقع ہٹا کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے لو لگاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت نازل ہوتی ہے. اس لیے کہ بندہ جب تک اسباب پر بھروسہ کرتے رہتا ہے تو بندے کے دل میں کہیں نہ کہیں خود اعتمادی ہوتی ہے کہ یہ چیز ہے میں یہ کر لوں گا، یہ چیز ہے میں یہ کر لوں گا، یہ چیز ہے میں یہ کر لوں گا. لیکن جب بندہ سب سے ٹوٹ کر، سب سے اعتماد ہٹا کر، سب سے بھروسہ اٹھا کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب سو رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تنہا درخت کے نیچے ہاتھ اٹھا کر رو رہے تھے اور یوں کہتے تھے اللہ کیا تیرا وعدہ نہ تھا کہ تو مجھے اور میری قوم کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا. میرے اللہ اب تو اپنا وعدہ پورا فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے مصروف دعا تھے، ایسے مصروف دعا تھے. دیکھو یہ رجوع کی حقیقت ہے، یہ اللہ کی طرف لو لگانے کی حقیقت ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ وہ اتنے مصروف تھے، خدا کی طرف یوں متوجہ تھے کہ ان کے بدن پر جو چادر اس وقت اوڑھی ہوئی تھی وہ زمین پر آ گئی تھی، زمین پر وہ آ گئی تھی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغراقی کیفیت کا یہ حال تھا کہ اس چادر کے زمین پر آنے کی حضور علیہ السلام کو خبر نہ تھی، اطلاع نہ تھی. حضور علیہ السلام اتنا مصروف تھے، اس قدر حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر گریہ و زاری اور آہو زاری فرما رہے تھے، گریہ فرما رہے تھے. میں نے جب دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی یہ کیفیت ہے، مسلسل آنسو ہیں اور آنسوؤں سے داڑھی تر ہو چکی ہے، تو میں نے وہ چادر اٹھائی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے کندھوں پر ڈالی اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ خاطر پر اتنا ملال نہ لائیں، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا. یہ ایک مفکر کا قول ہے کہ جس وقت اہل بدر میں، بدر کے میدان میں لڑنے والے سب سو رہے تھے، اللہ نے سب پہ نیند طاری کر دی تھی،
تنہا اللہ کے رسول جگ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک مفکر سیرت نگار بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ آخر حضور ہی کیوں جگ رہے تھے؟ سب سو رہے تھے تو حضور علیہ السلام کے جگنے کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ لکھتے ہیں چونکہ نبی امت کی تقدیر ہوتا ہے، نبی امت کی تقدیر ہوتا ہے، اور جس کی تقدیر جگ رہی ہوتی ہے پھر وہ قوم کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ تو حضور جگ کر کے بتا رہے تھے اے سونے والوں تمہاری تقدیر جاگ رہی ہے، اور جس کی تقدیر جاگ رہی ہوتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مشکل وقت میں امت کو جو ہے وہ یہ پیغام عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایک پیغمبر ہے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام۔ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام بار بار سنا ہوگا۔ ان کو ذنون بھی کہتے ہیں، ذنون بھی کہتے ہیں۔ بڑے عظیم پیغمبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبر کو نینوا کی سرزمین پر جو ہے وہ جلوگر فرمایا اور مبعوث فرمایا۔ قوم بڑی شریر تھی، اور قوم جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو ستاتی تھی۔ آپ جب ان کو دعوت پیش کرتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو وہ آنے میں قیل و قال کرتے تھے، حیل و حجت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کہا مولا یہ میری بات مانتے نہیں ہیں، یہ میری بات نہیں مانتے۔ اور پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ اب اپنے آپ کو عذاب کے لیے تیار کر لے، اس لیے کہ جب قوم کی اکثریت گناہ کے اندر ڈوب جائے، جب قوم کی اکثریت پاپ کے اندر اور جرائم کے اندر ڈوب جائے تو پھر اس قوم کو تباہی کیا جاتا ہے، اس قوم کو برباد ہی کیا جاتا ہے۔ برباد ہونے والی، تباہ ہونے والی قوم کی نشانی یہ ہے کہ وہ قوم رات کو بھی گناہ کرے، دن کو بھی گناہ کرے، اکیلے میں بھی گناہ کرے، سب کے سامنے بھی گناہ کرے۔ جب قوم گناہ کے اندر ڈوب جائے تو پھر اللہ اسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ مٹنے والی قوم کی پہچان یہی ہے، اور شاید آج ہماری بھی کیفیت یہی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے درمیان راتوں میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، دن میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، تنہائی میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، اور سب کے سامنے بھی بے حیائی کے ساتھ لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ کل تک مسلمان اگر صرف فلم دیکھنے کے لیے چلا جاتا تھا اپنے محلے سے، تو جب وہ واپس لوٹتا تھا تو منہ چھپا کر چھپتے چھپاتے آتا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ یعنی اتنی حیا تھی، اتنا احساس تھا، ندامت کا خیال اتنا تھا، احساس جرم اتنا تھا، گناہ کا احساس اتنا تھا کہ فلم دیکھ کر کے واپس لوٹتے تھے۔ حالانکہ ان فلموں کے اندر اتنی عریانیت نہیں تھی جتنی کہ آج ہے، اس وقت تو اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگ جھجکتے ہوئے دبے پاؤں آتے تھے اور جیب سے ٹکٹ وغیرہ پھینک کر پھاڑ کر آتے تھے، کوئی دیکھ نہ لے، ابا نہ دیکھے، دادا نہ دیکھے، دوست نہ دیکھیں، حتیٰ کہ سب تو اپنی جگہ محلے کا کوئی بڑا چاچا دادا جس کو محبت سے کہتے ہیں وہ بھی نہ دیکھ لے، یہ خیال ہوتا تھا۔ اور اب حالت یہ ہے کہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کر راتوں میں جو ہے وہ معاذ اللہ اریاں فلمیں دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں کتنا انداز بدلا ہے لوگوں کا، اور لوگ کبھی کبھی یہ بھی سوچتے ہیں چلیں یار تنہائی میں گناہ کر لیں، سب کے سامنے نیکیاں کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سب کے سامنے نیکی کرے اور اکیلے میں گناہ کرے، اللہ قیامت کے دن ان کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، حباء منصورہ۔ قرآن نے فرمایا اللہ ریت کے ذروں کی طرح ان کی نیکیوں کو بکھیر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عمل کس کا قبول کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ آخرت تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ تنہائی میں گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال تباہ ہونے والی قوم کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، نہیں مانے۔ ایک دن اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو ہم انہیں ہلاک کر دیں، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اعلان کر دیا اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، انتظار کرو۔ آپ نے 3 دن کی مہلت دی، حضرت یونس علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت دی، 3 دن میں تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ کہہ کر ابھی اللہ سے اجازت نہیں لی۔ آپ غور فرمائیں، یہ میں قرآن مقدس کا بہت خوبصورت باب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی غیرت دیکھیں، غیور، کتنا وہ غیور ہے۔ ہم اللہ کو کریم جان کر جو جی میں آتا ہے کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کریم جان کر گناہوں پہ دلیر ہونے والے ذرا سوچے تو صحیح، ہم گنہگار ہو کر کے خدا کو کریم جان کر گناہ کرتے ہیں، گویا کہ ہم اپنے کتنی خود فریبی میں مبتلا ہے، اور کس قدر ہم فریب کاریوں کے اندر مبتلا، اور شیطان نے ہمیں کیسا شکار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے معصوم بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن میں عذاب آئے گا، اور اللہ کا اذن لیے بغیر، اجازت لیے بغیر آپ نے قوم کو چھوڑ دیا اور آپ شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ حالانکہ ابھی یہ بات موقوف تھی اللہ کے اذن پر، اللہ کی اجازت پر، کہ یہ شہر چھوڑنے کے لیے اللہ کا حکم پاتے، اللہ سے اذن لیتے، اللہ سے اجازت لیتے، پھر شہر چھوڑتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آپ اپنی مرضی سے شہر چھوڑ گئے، یہ کہہ کر اب تم پر 3 دن میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر بستی چھوڑ کر چلے گئے اور عذاب کے آثار نظر آنے لگے، تو پوری قوم جمع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ تیسرا دن آتا، پوری قوم جمع ہوئی، وہ روئے، گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، رجوع کیا، اور انہوں نے کہا کہ مولا اب ہم حضرت یونس علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے جو کہا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن مولا عذاب نازل نہ فرما، اور پھر وہ عذاب ٹل گیا۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، جس عذاب کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی اس کو صرف اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بعد ٹال دیا گیا اور اس کو دور کر دیا گیا۔ لیکن اب قوم نے سوچا کہ یونس علیہ السلام کہاں ہے، ان کی پیروی کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ تو یونس علیہ السلام تو جا چکے تھے بستی چھوڑ کر، اب یہ بستی چھوڑ کر گئے تو ساتھ میں ان کے بچے بھی تھے، 2 بچے تھے، اور پھر اللہ نے یہ ان کا امتحان لیا کہ ایک بچے کو دریا پار کرانے جا رہے تھے تو بچہ ڈوب گیا، دوسرے کو جانور اٹھا کر لے گیا، اسی طریقے سے آپ کی بیوی بھی آپ سے کھو گئی۔ یہ سارے حالات ہوئے، ایک کشتی جا رہی تھی، کشتی والے نظر آئے تو یونس علیہ السلام کو انہوں نے اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ جب کشتی میں بٹھایا تو کشتی جب بیچ دریا میں پہنچی، وہ ہچکولے کھانے لگی، اس کے اندر جو ہے وہ دریا میں گویا کہ طوفان سا آ گیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ تو اس وقت ملاح نے کہا کہ اس کشتی کے اندر ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے، جو آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ رہا ہے، کیونکہ میری کشتی اسی وقت تو ڈولتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگتا ہے، وہ فوری طور پر جو ہے وہ دریا میں کود جائے اور کشتی سے باہر نکل جائے، ورنہ میں اسے نکال دوں گا۔ اب وہاں سب سوچتے تھے کہ میں تو غلام نہیں، میں تو غلام نہیں۔ بہرحال پھر یہ طے ہوا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کی جائے کہ کون ہے وہ جس کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ ان لوگوں نے قرآن ڈالا، پہلی مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، دوسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اندازہ کریں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں نمازیں ہی چھوڑ دی ہے، اللہ کے گھر میں نہیں آتے، جو حرام کھاتے ہیں، جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ گالیاں ان کی زبانوں پر ہے، جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں۔ اندازہ کریں اللہ کا پیغمبر، معصوم نبی، جس نے پوری زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی، صرف ایک بات ہوئی کہ بستی چھوڑنے کے لیے اللہ سے اجازت نہیں لی، تو اللہ تعالیٰ نے کس امتحان میں ان کو مبتلا فرمایا۔ صرف ایک بات کی اجازت نہیں لی اللہ سے۔ آخر ہم تو سارے کام اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں، کس امتحان میں، کن معاملات میں گرفتار ہے۔ معصوموں کے لیے جب یہ غیرت ہے تو ہم مجرموں کے لیے اللہ کی غیرت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جو کچھ مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، مشکلیں ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ سب تمہارے کیے کرتوت کا جو ہے وہ صلہ ہے اور تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم جو کرتے ہو اسی کے صلے میں تمہیں مصیبت آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو، مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے، مسلمان کو اس کی زندگی میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کو کانٹا بھی نہ چبھے اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کچھ نہ کچھ خطا،
کچھ نہ کچھ گناہ، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا، اگر ان کے چراغ کی بتی ہوا سے گل ہو جاتی، چراغ بجھ جاتا، وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، مولا یہ جو چراغ بجھا ہے نا ہوا سے، ضرور یہ چراغ میرے کسی گناہ کے سبب سے بجھا ہوگا، میرے گناہ کی وجہ سے یہ چراغ پر جو ہے وہ بلا آئی ہوگی، مصیبت آئی۔ یہ تصور تھا، یہ حالات تھے۔ اور آج کل ہماری فکر یہ ہو گئی ہے کہ بھئی مجھ پر مصیبت آئی ہے، وہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، مجھ پر تکلیف آئی ہے تو کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ تصور اتنا لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ میں کہتا کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم ہی نے کچھ کیا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے گناہ تمہاری مصیبت کا سبب بنتے ہیں، تمہارے گناہ تمہارے لیے بلاؤں کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگر مسلمان غلطیاں کوتاہیاں چھوڑے، انشاءاللہ اس کا پیر کانٹے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام 3 مرتبہ قرآن ڈالا گیا، 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اور پھر یونس علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ہی اپنے رب کا بھاگا ہوا غلام ہوں، میں ہی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں۔ اور پھر انہوں نے جو وہ دریا کے اندر چھلانگ لگا دی۔ دریا میں چھلانگ لگانا تھا کہ یونس علیہ السلام جب دریا میں پہنچے تو اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ ان کو اپنے پیٹ میں نگل لے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حالانکہ چونکہ نبی تھے، احترام نبوت بھی اللہ نے دریا کے جانوروں کو سکھایا اور فرمایا کہ جو مچھلی نے یونس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اب کوئی دریا کا جانور اس کے برابر نہ تیرا کرے، کیونکہ اس کے اندر نبی موجود ہے۔ اور جو نر مچھلیاں تھیں ان کو حکم تھا کہ اس مچھلی کے قریب نہ جائیں، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کا نبی موجود ہے۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام تقریباً 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ہڈیاں، جسم سب کمزور ہو گیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ مچھلی کے پیٹ سے اب اس مصیبت سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ تو پھر وہی بات دل میں آئی، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، یہ ہر مشکل کا حل ہے، یہ ہر مصیبت کا حل ہے، یہ ہر تکلیف کا حل ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ تو مصیبتوں کا حل انبیاء کرام کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اور مسلم امہ کو اس وقت بے پناہ ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی۔ آئیے دیکھیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کس مصیبتوں کے ساتھ گزرے ہیں، اور انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک خواب اپنی زندگی میں دیکھا تھا بچپنے میں، جس کا ذکر قرآن نے کہا ہے، اور کہ مجھے 11 تارے اور ایک چاند اور ایک سورج یہ سب مل کر سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد سے بیان کیا۔ بڑی تفصیل ہے سورہ یوسف میں، اس کو احسن القصص کہا ہے قرآن نے، سب سے خوبصورت واقعہ کہا ہے، اور بڑا حسین واقعہ ہے، دلوں کو بدلنے والا واقعہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا تو آپ نے کہا کہ بیٹا اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ کہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم ان کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام شکار ہو گئے، اور شکار ہونے کے بعد پھر بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ جب کنویں سے کسی نے نکال لیا، آنے والے قافلے نے نکالا، ان کو پتہ چلا کہ قافلے والوں نے ان کو نکال لیا، تو کہا یہ تو چور ہے، یہ چوری کر کے آیا اور ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ مارا بھی، پیٹا بھی، اور مارنے پیٹنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچا، چند کھوٹے سکے، قرآن اس کو دراہیمہ معدودہ کہتا ہے، چند کھوٹے سکوں کے عوض ان کو فروخت کر دیا۔ اب آپ غور کریں اس میں ہمارے لیے عبرت کیا ہے۔ جب کھوٹے سکوں کے عوض حضرت یوسف بکے اور بیچے گئے، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا، توجہ کریں اللہ کی غیرت اور پھر بندے کا رجوع۔
یہ دونوں چیزیں میں ساتھ ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم سے غلطیاں بھی ہو رہی ہے، وہ لوگ تو معصوم تھے، اور ہمارے ساتھ غیرت کتنی ہوگی ہم تو اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ جب محبوبوں کے ساتھ، معصوموں کے ساتھ، بے گناہ لوگوں کے ساتھ غیرت کا یہ عالم ہے، ہم تو مجرم ہیں، گنہگار ہیں، غیرت کا کیا عالم ہوگا؟ ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو اپنی دنیا کے اندر مست ہے، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ قدرت ہمارے بارے میں کیا خفیہ تدبیر کر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکوں میں سگے بھائیوں نے بیچا۔ ایک بات یہاں پر پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں، یوسف علیہ السلام کے بھائی کوئی دنیا دار نہیں تھے، کوئی گنہگار نہیں تھے، کوئی مجرم نہیں تھے، کوئی برے نہیں تھے، وہ بھی نبی کی اولاد تھے، نبی کی تربیت میں تھے، پیغمبر کی اولاد تھے، وہ برے لوگ نہیں تھے۔ لیکن قدرت کی شان ہے، جس کے لیے چاہے محبت ڈال دے، جس کے لیے چاہے دشمنی ڈال دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا کہ اللہ کی شان ہے، اس لیے کہ انگلیاں اللہ کی ہماری طرح نہیں ہیں، اللہ کی شان کے مطابق، اور میں جدھر چاہتا ہوں محبت کی طرف پھیر دیتا ہوں، جدھر چاہتا ہوں نفرت کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ یہ محبتیں اور نفرتیں من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی کی اولاد ہے، نبی کے بیٹے، پیغمبر کی اولاد ہے، آل نبی ہے، قرآن نے ان کو آل نبی فرمایا ہے۔ تو ان لوگوں نے مگر ڈال دیا، کنویں میں ڈالا، مارا پیٹا، الزام بھی لگایا، کھوٹے سکوں میں بیچ بھی دیا۔ اب ادھر بیچ دیے تو یوسف علیہ السلام کو رستے میں خیال آیا، یہ مصیبت آئی کیوں؟ یہ مصیبت آئی کیوں کہ نبی کا بیٹا غلام بنا دیا گیا۔ یوسف صدیق اللہ کا پیغمبر، وہ بھی پیغمبر ہے، وہ بھی نبی ہیں، اور یوسف صدیق ان کا لقب ہے، بہت خوبصورت تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو گلیاں روشن ہو جاتی تھی ان کے چہرے کی روشنی سے، اتنے حسن والے تھے۔ بھوکا ان کا چہرہ دیکھ لیتا تھا تو بھوکے کی بھوک مٹ جاتی تھی اور پیاسے کی پیاس مٹ جاتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رستے میں خیال آیا، یہ مصیبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہوا، سارے گناہ کر کے بھی آدمی کہتا ہے کہ مجھ سے پتہ نہیں کیا گناہ ہوا، حالانکہ یہ تو معصوم سوچ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا، مجھ سے ہوا کیا ہے جو مصیبت آئی۔ اس لیے کہ بغیر کسی لغزش کے، بغیر کسی جرم کے، اللہ کو ناراض کیے بغیر انسان پر مصیبت آ نہیں سکتی۔ یہ تو ہمارے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن نبی کے لیے میں ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے سوچا مجھ سے کیا ہوا، میں نے کون سی ایسی اللہ کی ناپسندیدہ بات کر دی جس سے مصیبت آئی؟ تو خیال آیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا، ایک دن آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا، میں کتنا خوبصورت ہوں، میں کتنا حسین ہوں۔ اگر میں غلام ہوتا اور لوگ مجھے خریدنے آتے تو دنیا کی دولت ختم ہو جاتی، کوئی مجھے خرید نہیں پاتا۔ میں اتنا قیمتی ہوں، کوئی مجھے خرید نہیں پاتا، اتنا قیمتی ہوں۔ فوراً خیال آیا کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فوراً انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ کی، اللہ سے معافی طلب کی، اور پھر آپ پہنچے مصر میں۔ اب مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ملک شام میں بیچا گیا، اور کتنے میں؟ چند کھوٹے سکوں کے عوض۔ اور جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تو یوسف علیہ السلام کی بولی مصر کا پورا خزانہ خالی ہو گیا، لیکن بولی نہیں پوری ہوئی۔ آخر کار مصر کے بادشاہ نے جو یوسف علیہ السلام کو بیچ رہا تھا، مالک ابن زاران، اس سے کہا کہ مالک پورا خزانہ تو میں نے اپنی شاہی خزانے سے لا کر پیش کر دیا ہے، لیکن اس کی بولی لگ رہی ہے ابھی یہ مکمل نہیں ہوتی، ایک کام کر کہ یہ پوری دولت تو لے لے اور یوسف کو مجھے ہدیہ کر دے، ہبا کر دے، توفتاً دے دے، پورا شاہی خزانہ لے کر۔ تو جب وہ پورا شاہی خزانہ مالک بن زاران نے لیا اور یوسف علیہ السلام کو دیا، تو یوسف علیہ السلام کے کان میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، دیکھا یوسف، جب تم نے اپنی بولی لگائی تھی، جب تم نے خود اپنی بولی لگائی تھی تو قدرت نے تمہیں کھوٹے سکوں کے عوض بچوا دیا، اور جب قدرت نے تمہاری بولی لگوائی ہے تو شاہی خزانہ بھی کم پڑا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانیں ہیں۔ تو مگر حضرت یوسف علیہ السلام اس مصیبت میں گئے کہاں کہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع فرمایا۔
اور آپ اسی طرح ایک نہ ختم ہونے والا تسلسل کا قرآنی آیات کا، قرآنی قصص کا، احادیث کا ایک سلسلہ ہے کہ جب بھی مسلم امہ پر، اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، نیک بندوں پر جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئی، کوئی مصیبت آئی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، رجوع اللہ، ہر مشکل کا حل، ہر تکلیف کا حل، ہر بلا کا حل، ہر مصیبت کا حل۔ آئیے اگر معاشی تنگی کا ہم شکار ہیں تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا اولین ذمہ داری ہے۔ اگر ہم بیماریوں کا شکار ہے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کسی تکلیف کا ہم شکار ہے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ خدا کی طرف رجوع ہو جاتا ہے وہ بندہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہر مسئلے کا حل ہے۔ آئیے میری گفتگو اختتام پر پہنچ رہی ہے اور ہماری محفل کے مقرر خصوصی ہمارے قائد، ہمارے امیر، عالمی داعی اسلام، عالمی داعی دین تشریف لا رہے ہیں۔ ہم ہماری اس محفل میں حضرت قبلہ قائد محترم کا استقبال کرتے ہیں اور آپ سب کا بھی خیر مقدم ہے۔ حضرت تشریف لاتے ہیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ تشریف رکھتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چونکہ ہماری محفل کے خطیب خصوصی تشریف لا چکے ہیں اور کافی دیر سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، چند جملوں پہ اپنی گفتگو مکمل کر لیتا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر مسئلے کا حل ہے، رجوع اللہ۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم جب گناہ میں لت پت ہو کر اور گناہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دنیا کے ہر انسان کا، دنیا کی ہر کورٹ کا، دنیا کے ہر عادل کا، ہر فیصل کا، ہر حکم کا انداز ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنے گناہ کا اقرار کر لے، اقبال جرم کر لے، یعنی بندہ کہے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے جرم کیا، تو ہر جگہ پر ہر فیصل، ہر عادل گناہ کا اقرار کرنے والا اور جرم کا اقبال کرنے والا جب بھی کوئی کر لیتا ہے تو وہ اس کو سزا دیتا ہے۔ دنیا کی ہر جگہ کا دستور ہے، جو اقبال جرم کرے اسے سزا ملتی ہے اور وہ ذلیل ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں اقبال جرم کر لیتا ہے، گناہ کا اقرار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتا، نادم ہونے والوں کو اللہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کو عزت بھی عطا کرتا ہے۔ ہر جگہ گناہ کا اقرار کرنے والا ذلیل ہوتا ہے، میرے اللہ کی بارگاہ میں گناہ پر نادم ہونے والے کو اللہ عزت دیتا ہے، اور ایسی عزت دیتا ہے کہ مخلوق بعد میں چاہتی ہے۔ پہلے اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، جو ہماری بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں ہم ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر وہ کائنات کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مسلم امہ کو پھر سے بحالی، پھر سے عزت، پھر سے کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔ آئیے اب بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے امیر، ہمارے قائد، جن کا ہم لوگوں کی تربیت میں بہت بڑا حصہ ہے، اور ہم جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کام کرتے ہیں اس میں حضرت قبلہ قائد محترم کا بہت عظیم اور بڑا، بہت ہی انتہائی بڑا کارنامہ اور کردار ہے۔ بلکہ اگر یوں کہوں کہ جیسے ٹرین کے چلنے میں انجن کا کردار ہوتا ہے، ویسے ہی شاید، بلکہ شاید نہیں یقیناً ہم لوگوں کی کارکردگی میں حضرت قبلہ کا کردار ہے۔ ایسا خطیب، ایسا عالمی داعی دین پوری دنیا میں اللہ نے جس کی آواز پہنچائی ہے، آج وہ ہمارے درمیان ہے، اور ان کے مفکرانہ اور انتہائی سنجیدہ خطاب سے ہم اپنے آپ کو محظوظ کریں گے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت قبلہ قائد محترم کی بارگاہ میں حضرت العلام
مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ کہ حضرت ہم سب کو اپنے ملفوظات حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔